دیکھیے تو صحیح ہم نے کیا وتیرا پکڑا ہوا، خطا ہو گئی، وہ مسئلہ خراب ہو گیا، ارد گرد کے سارے محلے کے لوگ بلوائے، گٹھلیاں جمع کیں، 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھا جائے، اور اگلے دن غائب۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول کو سب سے اچھا کام کون سا لگتا تھا؟ فرمایا تھوڑا مگر متواتر۔ یہ کیا ہوا؟ ایک دن کا 1.25 لاکھ اور دوسرے دن ایک بھی گٹھلی نہیں ڈالی جا رہی۔ تو خواتین و حضرات، یہ بڑا ناقص سا رویہ ہے۔ جب آپ خدا کو یاد کرو تو استقلال سے یاد کرو، کم یاد کرو مگر تسلسل سے یاد کرو۔ اور جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہترین قرآن وہ ہے جو مرتحل کی طرح پڑھا جائے، مسافر کی طرح پڑھا جائے، منزل بہ منزل پڑھا جائے، جب ختم ہو تو پھر شروع کر دو، قرآن کے سفر کو ختم نہ کرو۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جب تم کوئی ایسا کام کرو جو اللہ کو پسند ہو تو اسے کراہت میں مت ڈالو۔ اچھے کام کو منسوخ کرنا اللہ کے نزدیک مکروہ ہے، تو اسے منسوخ مت کرو، اسے مکروہ مت کرو۔ چلتے چلو، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا۔ بھائی آخر کیا ہے تسبیح میں؟ تسبیح کے بھی بڑے بڑے مخالف ہیں۔ کوئی کہتا ہے بے حساب پڑھنی چاہیے، کوئی کہتا ہے بغیر تعداد کے پڑھنی چاہیے۔ بھائی اگر آپ پڑھ لو تو کیا نہ، کیا کوئی تسبیح والا بھی آپ پر اعتراض کرتا ہے اگر آپ بے حساب پڑھتے ہو؟ تو کوئی تسبیح والا اعتراض کرتا ہے کہ اتنی پڑھنی چاہیے، اتنی نہیں پڑھنی چاہیے، مگر تسبیح جو ہے وظائف کی طرح نہیں پڑھنی چاہیے۔ یاد خدا کو یاد خدا رہنا چاہیے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ۔ تسبیح اس طرح پڑھو جیسے آباء و اجداد کو یاد۔ خوف شوف چھوڑ دو، تم میرا خوف سہار ہی نہیں سکتے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے ایسے یاد کرو جیسے آباء و اجداد کو یاد کرو، محبت سے، اشتیاق سے، جیسے ان کے ذکر سے تمہارے دلوں کو فرحت ملتی ہے، ایسے ہی مجھے یاد کرو، پیار سے یاد کرو۔ وہ کہاں کا خدا ہے مجھے بتائیے کہ جو آپ سے جبر سے اپنی یاد کروا رہا ہے؟ وہ تو بڑے پیار اور ان سے کہہ رہا ہے آپ کو فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ ترجیح رہے گی۔ یہ نہیں اللہ پسند کرتا کہ آپ کو اسے ترجیح ثانی پہ لے جاؤ، یہ نہیں اللہ پسند کرتا کہ اس کی مخلوقات سے اسے کم رتبہ دو۔ بھائی اس نے تمہیں پہلا سانس دینا، اس نے تمہیں آخری سانس دینا، اس نے تمہیں بیوی دینے، بچے دینے۔ کہاں عزتیں ڈھونڈنے جاتے ہو؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ عزت اللہ نے تمہیں دی، اخلاق اللہ نے دینے، آپ کو بچے اللہ نے دینے، چھینے نہیں اس نے۔ جب تمام تر اختیارات کلی اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے تو پھر کیا آپ کو نہیں خیال آتا کہ آباء و اجداد سے وہ زیادہ مہنگا ہے، زیادہ قیمتی ہے، زیادہ بڑا ہے؟ آپ کو خیال نہیں آتا کہ سفارشات دنیا سے بڑا تعلق اس کا ہے؟ آپ کو خیال نہیں آتا کہ عزت و توہین کے مراتب میں آخری فیصلہ اللہ کے پاس ہے؟ تو آپ ڈپٹی کمشنر کی بجائے پیادے کا کیوں آسرا لیتے ہو؟ آپ سیدھا باس جو تمہیں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگ لو، آپ کا باس آپ کو کہہ رہا ہے کہ مانگ لو مجھ سے جو مانگنا ہے، مجھ سے استدعا کر لو جو کرنی ہے، تو خداوند کریم آپ سے ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ مانگتا ہے۔ اور آپ کے نبی پتہ ہے نبی ذاکر تھے، اللہ کے رسول کتنے بڑے ذاکر تھے کہ جب ایک حدیث میں عبداللہ بن مسعود ساتھ تھے، حضور سوئے ہوئے تھے تو 2 لوگ آ کے کھڑے ہو گئے سرہانے، اور یہ ملائکہ میں سے تھے۔ تو ایک نے کہا دوسرے کے بارے میں کہ اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو دوسرے نے کہا عجیب ہے کہ ان کی آنکھیں بند ہیں، یہ سوئے ہوئے ہیں مگر ان کا دل خدا کی یاد میں۔ پھر ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا باب جنابت میں پوچھا گیا،
کیا اللہ کے رسول اس حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے؟ فرمایا وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے. بڑے طریقے، کوئی بین جو نہیں ہے، کوئی بندش. بھائی نماز قید ہے، کسی نہ کسی طریقے میں قید ہے، انداز میں قید ہے، وضو میں قید ہے، مقام میں قید ہے، مگر ذکر نہیں ہے. قرآن پڑھنے کے آداب ہیں، وہ اپنے آداب میں قید ہے، ذکر پہ کوئی قید نہیں ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل، اونچ نیچ، جس عالم میں ہو. اب آپ کو فرق بتاؤں کس کس عالم میں. جب آپ آیت کریمہ پڑھتے ہو تو کتنا اہتمام، خوشبوئیں لگ رہی ہیں، اگربتیاں سلگ رہی ہیں، چاندنیاں بچھی ہوئی ہیں، فرش لگے ہوئے ہیں، ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی ہے، نئے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، نقش درست کیا جا رہا ہے. کسی فضول مداخلت کو آپ پسند نہیں، ایسے لگتا ہے پتہ نہیں کیا واقعہ اور حادثہ پیش آ رہا ہے. یہ تو ہے آپ جو تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور جس پیغمبر نے پڑھی ہے اس کا کیا ماحول تھا؟ مچھلی کا پیٹ، عفونت، گندگی، غلاظت. اور یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ذنون پہ اثر نہیں ہوا. جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو بدن گلا ہوا تھا، اور بڑی دیر تک کدو کے بیل کے سائے میں اس لیے رہے کہ تاکہ وہ زخم بھر جائیں جو مچھلی کے پیٹ میں ان کے جسم پہ پڑے تھے. آپ کا کیا انداز ہے یاد کرنے، اور ان کا کیا انداز ہے جو تسبیحات کے بانی مبانی تھے، جنہوں نے آپ کو تسبیحات عطا کی ہیں، ان کا کیا انداز فکر تھا، آپ کا کیا انداز فکر ہے. خاتون حضرات، ان معاملات کے لیے اللہ نے کچھ شرعی قوانین کو مرتب فرمایا ان کے لیے، تاکہ یہ نسل انسان جو اپنے مقام سے بچھڑ گئی ہے، ان کو سہولت مل جائے میرے پاس آنے کے لیے. اگر ان کا جو شرع جو ہے آپ کی ہیلپنگ سائڈ ہے، آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ خصائل جب کسی بڑے معاشرے میں پیدا ہوں گے، جب یہ ایٹیچیوڈز پیدا ہوں گے، تو پھر آپ آسانی سے اللہ تک پہنچ جاؤ، آسانی سے. اور یہ تمام آسانیاں اللہ نے اپنے رسول کے معاملات میں پیش کر دیں. آپ کو اللہ نے بتایا کہ متابعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو انداز فکر مل جائے گا، انداز حیات مل جائے گا. قرب خدا تک پہنچنے کے لیے آپ کو ساری صلاحیتیں مہیا